Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ, ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے, بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا, این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا, تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل, مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے, صحیح احادیث سے, متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں, اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو, اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے, لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے, اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, کہیں جوانی میں ہو گیا, اللہ نے ان کو زندگی دی, صحت دی, توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ, نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں, کسی کو کیا پتا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, یعنی ان سے کہہ رہا ہوں جو سنیں گے, ہو سکتا ہے وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ہمارا قصہ سنا دیا. تو بھائی آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, پبلک کو کیا پتا ہے, یہ آپ کا قصہ ہے. وہ اٹیک بھی عشق میں ہوا ان کو نا. جوانی میں ہارٹ اٹیک عشق معاشقے کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. کم عمری میں جب مس گیدرنگ کا ماحول ہو نا تو یہ عشق معاشقے بہت ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت ہوتی ہے. یہ ہمارا لبرل طبقہ تو آزادی چاہتا ہے نا, آزادی. یہ آزادی اصل میں مرد اور عورت کے اختلاط میں نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں ہے. دونوں کے ذہن سکون میں رہے گا. آپ نے کلاس میں ساتھ بٹھا دیا, دفتروں میں ساتھ بٹھا دیا, آنکھ میں ٹکے ہوں گے, معاشقے ہوں گے. جب عشق کی تکمیل نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان, اور یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بھی کہیں آنکھ میں ٹکا تھا ان کا, پھر دوستی ہو گئی, پھر ڈیٹیں لگنا شروع ہو گئیں, پھر شادی کی باتیں شروع ہو گئیں. اسی دوران یہ جاب لیس ہو گئے. جیسے ہی جاب لیس ہوئے تو لڑکی ٹاٹا کر کے آئی بات سمجھ میں. غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ تو میرا کسی لوگوں نے میمز بھی بنا دی تھی اس پہ کہ آپ لوگ ڈنڈ پھیل رہے ہیں جم میں جا کے. جم میں میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا, وہ جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بعض لڑکوں کا, سب کا نہیں, بعض کا خیال ہوتا تو سب کا, لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں. وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی. اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا وہ ٹی شرٹ پہن کے, اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر, اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے, تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی, یار کیا چال ہے, کیا اسٹائل ہے. ہوتی ہیں متاثر, لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی. یہ خوب سمجھ. ایک خاتون کی شادی ہوئی, اس نے مجھے خود بتایا, ہماری ہی کوئی ریلیٹو تھیں, وہ
وہ خاتون بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے, تو بعد میں طلاق ہو گئی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا, تو وہ میرے پاس کیس آیا تو وہ قصہ سنا رہی تھی. بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں, جب ان سے شادی ہوئی نا, لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دلہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں, قصے پہ قصے یاد آتے ہیں, فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگیں میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں, میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نا فیملی کیس تھا نا, سامنے آئے ہوئے تھے بھائی. وہ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے, چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ, یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں, بری بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں, 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ, وہ یہ آئی, میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ, تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے ہیں. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں, بچوں کو باپ ملا ہوا ہے. علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ. پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے, ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں, آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں, آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی یہ شادی شدہ خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا, شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو, لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں؟ انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں؟ وہ میری بیگم ایسی تو تیری بیگم ہے بھائی, نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب ہے. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا, عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا ہے تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے.